السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ترکی کے اندھیروں میں جسم فروشی پر مجبور تھی۔ یتیم تھی، بھوک نے خودداری توڑ دی تھی۔ ایک سرد رات سڑک کنارے گاہک کا انتظار کر رہی تھی۔ اچانک ایک لیموزین میرے سامنے رکی۔ میں لپک کر گئی اور کانپتی آواز میں کہا، آج صرف 4,000 لوں گی، 2 دن سے بھوکی ہوں۔ وہ آدمی گاڑی سے اترا، میری طرف دیکھا اور بولا، تمہیں 1 رات کے 4 لاکھ دوں گا۔ میں حیران ہو کر اس کی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ جب وہ مجھے ایک سنسان محل نما بنگلے میں لے گیا، دروازہ کھلا تو میرے قدم لڑکھڑا گئے، کیونکہ اندر تو استنبول کی یہ رات میرے لیے محض ایک رات نہیں تھی، بلکہ عذاب کا ایک ایسا طویل سلسلہ تھی جس کا کوئی کنارہ نظر نہیں آ رہا تھا، کیونکہ دسمبر کی یخ بستہ ہوائیں میرے وجود کے ایک ایک خلیے کو چیرتی ہوئی گزر رہی تھی، اور میں زرین جو کبھی خواب دیکھا کرتی تھی، آج فٹ پاتھ کے کنارے کھڑی اپنی ہی عزت کا سودا کرنے پر مجبور تھی۔ اور یہ سب کچھ اچانک نہیں ہوا تھا، بلکہ تقدیر نے مجھے دھیرے دھیرے اس مقام پر لا کھڑا کیا تھا جہاں زندگی اور موت کا فرق مٹ جاتا ہے، کیونکہ میں ایک ایسی لاوارث لڑکی تھی جس کے سر پر نہ باپ کا سایہ تھا اور نہ ماں کی دعا، اور ترکی کے اس عظیم شہر کی رنگینیوں کے پیچھے چھپے اندھیرے مجھے نگلنے کے لیے تیار تھے۔ مجھے یاد ہے وہ وقت جب میں نے آخری بار پیٹ بھر کر کھانا کھایا تھا۔ وہ شاید 2 دن پہلے کی بات تھی، یہ شاید اس سے بھی زیادہ وقت گزر چکا تھا، کیونکہ بھوک جب انتہا کو پہنچ جائے تو وقت کا احساس مٹ جاتا ہے اور صرف معدے میں اٹھنے والی وہ جلن باقی رہ جاتی ہے جو انسان کو جانور بنا دیتی ہے، اور اسی جلن نے آج میری خودداری کی وہ آخری دیوار بھی گرا دی تھی جسے بچانے کے لیے میں نے مہینوں فاقے کیے تھے۔ میں نے لوگوں کے گھروں میں جھاڑو پوچھا کیا، ہوٹلوں میں جھوٹی پلیٹیں دھوئیں، مگر اس شہر بے مروت میں اکیلی جوان لڑکی کے لیے عزت سے جینا اتنا ہی مشکل تھا جتنا مٹھی میں ریت کو روکنا، کیونکہ ہر جگہ ہوس بھری نگاہیں میرا پیچھا کرتی تھیں، اور جب مجھے کام ملنا بند ہو گیا اور مکان مالک نے کرایہ نہ دینے پر مجھے دھکے دے کر باہر نکال دیا، میرے پاس آسمان کی چھت اور زمین کے فرش کے سوا کچھ نہیں بچا۔ اور پھر پچھلے 48 گھنٹوں کی مسلسل بھوک نے مجھے اس نہج پر پہنچا دیا جہاں مجھے فیصلہ کرنا تھا کہ مجھے عزت بچا کر بھوک سے مر جانا ہے یا جسم بیچ کر چند نوالے خریدنے ہیں۔ اور افسوس کہ زندگی کی خواہش جیت گئی اور میں نے اپنے ہی وجود کو بازار میں رکھ دیا۔ مگر سڑک کنارے کھڑے ہونا اتنا آسان نہیں تھا۔ گاڑی کی ہیڈ لائٹ جب میرے چہرے پر پڑتی مجھے لگتا وہ روشنی نہیں بلکہ ایک تماچہ ہے جو میرے منہ پر مارا جا رہا ہے، اور میرا ضمیر مجھے ملامت کر رہا تھا کہ زرین، تم تو وہ لڑکی تھی جو کسی سے آنکھ ملا کر بات نہیں کرتی تھی، آج تم گاہک کے انتظار میں کھڑی ہو۔ مگر پھر پیٹ میں اٹھنے والا مروڑ مجھے یاد دلاتا کہ ضمیر اور اصول صرف بھرے پیٹ والوں کے لیے چونچلے ہیں۔ غریب کی بیٹی کی کوئی عزت نہیں ہوتی، وہ صرف گوشت کا ایک ٹکڑا ہوتی ہے جسے نوچنے کے لیے بھیڑیے تیار بیٹھے ہوتے ہیں۔ میرے پاؤں سردی سے سن ہو چکے تھے، دانت بج رہے تھے، میرے پاس پہننے کو کوئی گرم کوٹ نہیں تھا، صرف ایک پتلی سی شال تھی جس میں اتنے سوراخ تھے کہ ہوا ان سے گزر کر میری ہڈیوں کو جما رہی تھی۔ میں نے ایک اسکرٹ پہن رکھی تھی جو گھٹنوں سے اوپر تھی۔ یہ اسکرٹ مجھے ڈسٹ بن میں ملی جہاں امیر عورتیں اپنے قیمتی بیکار سامان پھینک دیتی۔ اس اسکرٹ میں میرے جسم کی نمائش اچھی ہو رہی تھی، اور یہی میں چاہتی تھی، کیونکہ صرف یہ جسم ہی تو تھا جو میرے پیٹ کی بھوک مٹا سکتا تھا۔ میرے پاس اور کچھ نہیں تھا جسے میں بیچ کر یا ادا کر کے ایک وقت کی روٹی کھا سکتی۔ میں حسرت سے ان دکانوں کو دیکھ رہی تھی جہاں گرم کھانے سجائے ہوئے تھے اور لوگ ہنستے کھیلتے اپنے خاندانوں کے ساتھ جا رہے تھے۔ ان کو دیکھ کر میرے دل میں ایک ہوک سی اٹھتی تھی کہ کاش میرا بھی کوئی ہوتا جو مجھے اس سردی میں اپنے سینے سے لگا لیتا اور کہتا، زرین ڈرو مت، میں ہوں نا۔ مگر میرا کوئی نہیں تھا۔ میں اس کائنات میں بالکل تنہا تھی، جیسے صحرا میں اگا ہوا کوئی تنہا درخت۔ اپنوں کا سایہ، ان کا تحفظ کیا ہوتا ہے؟ میں اس سب سے نابل تھی۔ جب وہ سنبھالا تو خود کو سڑکوں پر ہی پایا تھا، کوئی آگے پیچھے نہیں تھا۔
کبھی کبھی لگتا تھا کہ میں کسی کا گناہ ہوں جسے کوڑے دان میں پھینک دیا گیا تھا۔ شاید یہی سوچ آج مجھے بھی گناہ کا راستہ دکھا رہی تھی۔ میں تنہا تھی۔ مجھے اپنی تنہائی کا احساس آج شدت سے ہو رہا تھا، کیونکہ بیماری اور کمزوری نے مجھے نڈھال کر دیا تھا۔ مجھے جب وہ وقت یاد تھا جب یتیم خانے کی مالکن نے مجھے 14 سال کی عمر میں ہی باہر کا راستہ دکھا دیا اور کہا، اب مزید تمہاری کفالت نہیں کر سکتے، تم اب اس قابل ہو گئی ہو کہ اپنا آپ خود پال سکو۔ میں کئی لمحے اسے خالی نظروں سے دیکھتی رہی۔ یتیم خانہ بھی مجھے رکھنے پر تیار نہ ہوا۔ میں نے کئی راتیں سڑکوں پر گزاری۔ گھر میں کوئی مجھے کام نہیں دیتا تھا۔ میں نے ہوٹلوں میں برتن مانجے، ان کا جھوٹا کھانا کھایا، مگر جب وہاں بھی پناہ نہ ملی تو آج میں اس سڑک پر تنہا اور اکیلی تھی۔ اب مجھے خود ہی آخری چیز بیچنی تھی، جو میرے پاس واحد قیمتی چیز تھی، میری عزت۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا رہا تھا اور مجھے لگ رہا تھا اگر مجھے آج کچھ کھانے کو نہ ملا میں یہیں سڑک پر گر کر مر جاؤں گی، اور شاید صبح میونسپلٹی والے میری لاش کو کوڑے کی طرح اٹھا کر لے جائیں گے اور کسی کو خبر بھی نہیں ہوگی کہ استنبول کی سڑکوں پر ایک خواب دیکھنے والی لڑکی بھوک سے ہار گئی۔ اسی کشمکش اور کرب کے عالم میں میں نے دور سے ایک سیاہ چمکتی ہوئی لیموزین کو اپنی طرف آتے دیکھا۔ وہ گاڑی باقی گاڑیوں سے مختلف تھی۔ اس کی ہیبت اور شان و شوکت بتا رہی تھی کہ اس میں بیٹھنے والا کوئی معمولی انسان نہیں۔ میرے دل میں امید کی ایک مدھم سی کرن جاگی، ساتھ ہی خوف کا ایک سایہ بھی لہرایا۔ کیا مجھے اس گاڑی کو روکنا چاہیے؟ کیونکہ اتنے امیر لوگ اکثر غریبوں کو انسان نہیں سمجھتے، مگر میری مجبوری نے مجھے دھکا دیا۔ میں نے اپنے کانپتے ہاتھ کو اٹھا کر اسے رکنے کا اشارہ کیا۔ گاڑی میرے قریب آ کر دھیمی ہوئی، پھر بالکل میرے سامنے آ کر رک گئی۔ اس کے کالے شیشوں میں مجھے اپنا عکس دکھائی دیا، جو کسی بھکارن سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ میرے بکھرے ہوئے بال، پھٹے ہوئے کپڑے، پیلی پڑتی رنگت، مجھے خود سے گھن آ رہی تھی، مگر میں نے ہمت مجتمع کی اور گاڑی کی کھڑکی کی طرف بڑھی۔ شیشہ آہستہ آہستہ نیچے سرکا۔ گاڑی کے اندر ایک خوشگوار گرم ہوا کا جھونکا باہر آیا، جس میں مہنگے پرفیوم کی خوشبو بسی ہوئی تھی۔ میں نے اندر جھانکا تو پچھلی سیٹ پر ایک شخص بیٹھا تھا، جس کی عمر 60 سال سے زیادہ لگ رہی تھی۔ اس نے ایک مہنگا سوٹ پہن رکھا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، چہرے پر بڑھاپے کے آثار تھے، مگر اس کی شخصیت میں ایک روب تھا۔ اس نے اپنی گہری اور پرسرار آنکھوں سے مجھے اوپر سے نیچے تک دیکھا۔ وہ نظریں ہوس زدہ نہیں تھی، بلکہ ان میں عجیب سی تفتیش تھی، جیسے وہ مجھے میرے اندر کچھ تلاش کر رہا ہو۔ اس کی خاموشی نے مجھے مزید ڈرا دیا۔ میں نے کانپتی آواز میں، جو بمشکل میرے گلے سے نکل رہی تھی، کہا، صاحب، میں آپ کے ساتھ چلوں گی۔ آج میں صرف 4000 لیرہ لوں گی، کیونکہ میں 2 دن سے بھوکی ہوں اور مجھے پیسوں کی بہت ضرورت ہے۔ خدا کے لیے مجھے نہ مت کیجیے گا۔ میری آواز میں گڑ گڑاہٹ تھی، آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے۔ میں نے اپنی قیمت اتنی کم اس لیے لگائی تھی کیونکہ مجھے ڈر تھا اگر میں نے زیادہ پیسے مانگے تو وہ چلا جائے گا اور میں آج رات بھوک سے مر جاؤں گی۔ وہ بوڑھا آدمی کچھ دیر خاموش رہا۔ اس کی خاموشی میرے دل کی دھڑکنوں کو روک رہی تھی۔ پھر اس نے اپنی بھاری اور دھیمی آواز میں کہا، 4000 بہت کم ہے لڑکی، میں تمہیں 1 رات کے 4 لاکھ دوں گا، گاڑی میں بیٹھ جاؤ۔ یہ سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ مجھے لگا شاید میں نے غلط سنا، یہ سردی کی وجہ سے میرا دماغ کام کرنا چھوڑ گیا ہے۔ 4 لاکھ 1 رات کے لیے، یہ ناممکن تھا۔ استنبول کے سب سے مہنگے ہوٹل کی لڑکیاں بھی اتنا نہیں مانگتی، تو وہ مجھے جو سڑک پر کھڑی ایک بھکارن لگ رہی تھی اتنا پیسہ کیوں دے رہا ہے؟ میرے دماغ میں خطرے کی گھنٹیاں بجنے لگیں۔ یہ آدمی ضرور کوئی مجرم ہے یا پاگل ہے، یا پھر یہ مجھے کسی ایسے کام کے لیے لے جانا چاہتا ہے جو جسم فروشی سے بھی بدتر ہو سکتا ہے۔ شاید یہ مجھے مار دے گا یا میرے گردے نکال لے گا۔ خوف کی ایک لہر میری ریڑھ کی ہڈی میں دوڑ گئی۔ میرا دل چاہا میں وہاں سے بھاگ جاؤں، مگر پھر میری نظر اس گرم اور آرام دہ گاڑی کی سیٹ پر پڑی۔ میرے پیٹ کی آگ نے مجھے یاد دلایا کہ اگر میں بھاگی تو موت تو ویسے بھی میرا انتظار کر رہی ہے۔ بھوک سے مرنے سے بہتر ہے میں یہ خطرہ مول لے لوں۔ شاید میری قسمت جاگ اٹھی ہو، شاید یہ خدا کی طرف سے کوئی مدد ہو۔
میں نے ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کی اور اپنا سب کچھ قسمت کے حوالے کرتی ہوئی گاڑی کا دروازہ کھولا اور اندر بیٹھ گئی۔ گاڑی کا دروازہ بند ہوتے ہی باہر کی دنیا کا شور اور سردی ختم ہو گئی اور میں ایک الگ دنیا میں آ گئی جہاں خاموشی اور گرمائش تھی۔ ڈرائیور نے گاڑی چلا دی اور میں سکڑ کر دروازے کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئی تاکہ اس اجنبی آدمی سے زیادہ دور رہ سکوں۔ وہ آدمی بالکل خاموش تھا۔ اس نے مجھے چھونے کی کوشش نہیں کی، بس کھڑکی سے باہر دیکھتا رہا۔ سفر طویل ہوتا گیا اور ہم شہر کی روشن گلیوں سے نکل کر ویران اور سنسان راستوں پر آ گئے جہاں سڑک کے دونوں طرف گھنے درخت تھے اور اندھیرا گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ میرا دل خوف سے ڈوب رہا تھا۔ یہ مجھے کہاں لے جا رہا ہے؟ میں نے کئی بار پوچھنا چاہا مگر اس کی سنجیدہ صورت دیکھ کر میری ہمت ہی نہیں ہوئی۔ آخرکار گاڑی ایک ایسے علاقے میں پہنچی جہاں دور دور تک کوئی آبادی نہیں تھی۔ وہاں ایک پہاڑی کے دامن میں ایک بہت بڑا اور قدیم طرز کا بنگلہ نظر آیا جو رات کے اندھیرے میں کسی ڈراؤنے قلعے جیسا لگ رہا تھا۔ اس کی اونچی دیواریں اور بند کھڑکیاں کسی راز کی امین لگ رہی تھیں۔ گاڑی بڑے گیٹ سے اندر داخل ہوئی، پورچ میں جا کر رک گئی۔ وہ بوڑھا آدمی اترا۔ اس نے ڈرائیور کو جانے کا اشارہ کیا، پھر میری طرف دیکھ کر کہا، میرے پیچھے آؤ۔ میں روبوٹ کی طرح اس کے پیچھے چل پڑی۔ میری ٹانگیں کانپ رہی تھیں، مجھے لگ رہا تھا کہ میں اپنی قبر کی طرف جا رہی ہوں۔ وہ سیڑھیاں چڑھ کر بڑے لکڑی کے دروازے تک پہنچا۔ اس نے اپنی جیب سے ایک قدیم چابی نکال کر تالا کھولا۔ دروازہ ایک بھاری اور خوفناک آواز کے ساتھ کھلا۔ سامنے گھپ اندھیرا تھا۔ اس نے اندر جا کر دیوار پر لگے سوئچ کو دبایا۔ اچانک ایک مدھم روشنی ہوئی اور جیسے ہی میں دہلیز پار کر کے اندر داخل ہوئی، میری نظر سامنے کے منظر پر پڑی۔ میرے حلق میں چیخ پھنس گئی اور میں خوف اور حیرت کے مارے سکتے میں آ گئی، کیونکہ بنگلے کے اندر کا منظر وہ نہیں تھا جو میں نے سوچا تھا۔ وہاں تو کچھ ایسا تھا جس نے میرے ہوش اڑا دیے۔ جیسے ہی میرے پیچھے وہ بھاری بھرکم لکڑی کا دروازہ بند ہوا، اس کی گونج نے مجھے ایسے محسوس کروایا جیسے میں کسی قبر میں زندہ دفن ہو گئی ہوں اور باہر کی دنیا سے میرا رابطہ ہمیشہ کے لیے کٹ گیا ہے، کیونکہ بنگلے کے اندر کا منظر میری توقعات کے برعکس تھا۔ وہاں کسی گھر جیسی گرم جوشی نہیں تھی، بلکہ ایک عجیب سی ویرانی اور وحشت ناچ رہی تھی۔ سامنے ایک وسیع و عریض ہال تھا جس کی چھت اتنی اونچی تھی کہ اندھیرے میں گم دکھائی دیتی تھی، اور دیواروں پر بڑے بڑے سیاہ پردے لٹکے ہوئے جن کے پیچھے کیا چھپا تھا یہ میں نہیں جانتی تھی، مگر وہاں موجود قدیم مجسمے اور پتھر کی مورتیاں مجھے گھورتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی، جیسے وہ زندہ ہوں اور میری بے بسی کا تماشا دیکھ رہی ہوں۔ فرش پر اتنے قیمتی اور موٹے قالین بچھے تھے کہ میری قدموں کی آہٹ تک پیدا نہیں ہو رہی تھی، اور وہ بوڑھا آدمی جو اب تک میرے لیے ایک معمہ بنا ہوا تھا، اس نے اپنا لمبا کوٹ اتار کر ایک ہینگر پر لٹکایا اور پھر مڑ کر میری طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اب بھی وہی گہرائی اور وہی عجیب سا سکون تھا جو میرے لیے رونگٹے کھڑے کر رہا تھا۔ میں دروازے سے ٹیک لگائے کھڑی کانپ رہی تھی۔ میرا دل چاہ رہا تھا میں چیخ مار کر وہاں سے بھاگ جاؤں، مگر میرے پیروں میں جیسے سیسا بھر دیا گیا تھا۔ اس نے اپنی چھڑی زمین پر ٹکائی، جس کی ٹک ٹک کی آواز اس خاموش حال میں گولی چلنے جیسی لگ رہی تھی۔ پھر اس نے انتہائی دھیمی اور شائستہ آواز میں کہا، یہاں کھڑی مت رہو، اندر آؤ، تمہیں سردی لگ رہی ہوگی۔ میں سہموں قدموں کے ساتھ اس کے پیچھے چل پڑی۔ وہ مجھے ہال کے دوسرے کونے میں موجود ایک ڈائننگ ٹیبل کی طرف لے گیا جو اتنا لمبا تھا کہ اس پر 20 لوگ بیٹھ سکتے تھے، مگر وہاں صرف 2 کرسیاں لگی تھیں، ایک سرے پر اور ایک اس کے دائیں جانب۔ اس نے مجھے بیٹھنے کا اشارہ کیا، خود صدر نشست پر بیٹھ گیا۔ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے، کیونکہ میں تو اپنا جسم بیچنے آئی تھی اور ایسے سودوں میں گاہک وقت ضائع نہیں کرتے، وہ سیدھا کام کی بات کرتے ہیں، مگر یہ آدمی مجھے مہمانوں کی طرح ڈیل کر رہا تھا جو میرے خوف میں مزید اضافہ کر رہا تھا۔ شاید یہ مجھے بہلا پھسلا کر کسی بڑی مصیبت میں ڈالنا چاہتا ہے۔ ابھی میں اسی سوچ میں گم تھی کہ اچانک اندھیرے میں ایک باوردی ملازم نکلا جس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا۔ اس نے میرے سامنے کھانا رکھا اور غائب ہو گیا۔ کھانے کی خوشبو نے میری بھوک کو اور چمکا دیا، مگر خوف کے مارے
میرے حلق سے نوالا اتارنا مشکل ہو رہا تھا۔ وہ بوڑھا آدمی خاموشی سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ اس نے خود کچھ نہیں کھایا، بس انگلیوں کو آپس میں پیوست کیے مجھے کھاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ اس کی نظریں میرے چہرے کے ایک زاویے کا جائزہ لے رہی تھیں، جیسے وہ میرے چہرے کو حفظ کر رہا ہو یا کسی پرانی یاد کو خرید رہا ہو۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے بمشکل چند نوالے کھائے، پھر ہمت کر کے اس سے پوچھا، صاحب آپ نے مجھے یہاں کیوں بلایا ہے؟ ہمیں کب وہ کام کرنا ہے جس کے لیے آپ نے اتنے پیسے دیے ہیں؟ یہ سن کر اس کے چہرے پر ایک سایہ سا لہرا گیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے سختی آئی، مگر پھر وہ مسکرایا، ایک ایسی مسکراہٹ جس میں کوئی خوشی نہیں تھی، اور بولا، اتنی جلدی کیا ہے زرین؟ رات ابھی بہت باقی ہے اور تو میری مہنگی ترین خریداری ہو۔ میں اپنی چیزوں کو استعمال کرنے میں جلدی نہیں کرتا۔ یہ جملہ میرے وجود پر بجلی بن کر گرا۔ مجھے یقین ہو گیا یہ کوئی نفسیاتی مریض ہے جو شکار کو تڑپا تڑپا کر مارنے کا شوقین ہے۔ اس نے مجھے کھانے کے بعد اٹھنے کا اشارہ کیا اور خود سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ میں کسی کٹپوتلی کی طرح اس کے پیچھے چلتی رہی۔ سیڑھیاں لکڑی کی بنی ہوئی تھیں اور اوپر جاتے ہوئے مجھے دیواروں پر لگی بڑی بڑی پینٹنگز نظر آئیں، جن میں عجیب و غریب شکلیں بنی ہوئی جو اندھیرے میں خوفناک لگ رہی تھیں۔ اوپر کی منزل پر پہنچ کر ایک لمبا کوریڈور تھا جس کے دونوں طرف بند دروازے تھے۔ وہاں کا ماحول نیچے سے بھی زیادہ پراسرار تھا۔ ایک عجیب سی بو تھی وہاں، جیسے پرانی کتابوں اور سوکھے پھولوں کی بو ہوتی ہے۔ اس نے چلتے چلتے ایک کمرے کے سامنے رک کر دروازہ کھولا، مجھے اندر جانے کا کہا۔ میں نے اندر جھانکا۔ وہ ایک بہت بڑا اور خوبصورت کمرہ تھا جس کے وسط میں ایک بڑا سا بیڈ تھا جس پر ریشمی چادریں بچھی تھیں۔ کونے میں بڑی سی الماری تھی، مگر وہاں کوئی کھڑکی نہیں تھی۔ یہ شاید بھاری پردوں کی وجہ سے مجھے نظر نہیں آئی۔ میں ہچکچاتے ہوئے اندر داخل ہوئی۔ وہ دروازے پر رک گیا۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو وہ دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھے کھڑا تھا۔ میں نے کہا، آپ اندر نہیں آئیں گے؟ اس نے مجھے گہری نظر دیکھا، کہا، تم ابھی آرام کرو، اپنے آپ کو تیار کرو، میں تھوڑی دیر بعد آؤں گا، میرے پاس تمہارے لیے خاص منصوبہ ہے۔ یہ کہہ کر اس نے دروازہ بند کر دیا اور باہر سے کنڈی لگانے کی آواز آئی جس نے میری رہی سہی امید بھی توڑ دی۔ میں بھاگ کر دروازے کی طرف لپکی اور زور زور سے پیٹا، چیخی چلائی کہ دروازہ کھولو، مجھے جانے دو، مجھے نہیں چاہیے تمہارے پیسے۔ مگر باہر گہرا سناٹا تھا، کوئی جواب نہیں آیا۔ میں نے کان لگا کر سنا، مجھے اس کے بھاری قدموں کی آواز دور جاتے ہوئے سنائی دی۔ پھر مکمل خاموشی چھا گئی۔ میں اس بند کمرے میں اکیلی رہ گئی جہاں ہر چیز اتنی ترتیب سے رکھی تھی کہ ڈر لگتا تھا۔ اسے چھونے سے مجھے لگا یہ کمرہ سونے کے لیے نہیں بلکہ کسی قیدی کو رکھنے کے لیے بنایا گیا ہے، کیونکہ اس میں وینٹیلیشن کا کوئی راستہ بظاہر نظر نہیں آ رہا۔ میں نے کمرے کا جائزہ لینا شروع کیا تاکہ کوئی فرار کا راستہ مل سکے۔ میں نے دیواروں کو ٹٹولا، پردوں کو ہٹایا۔ پردوں کے پیچھے دیوار تھی، وہاں کوئی کھڑکی نہیں تھی۔ میرا دم گھٹنے لگا۔ اگر اس نے مجھے یہاں بند کر کے چھوڑ دیا، میں تو یہاں گھٹ کر مر جاؤں گی۔ وقت گزرتا جا رہا تھا، ہر گزرتے لمحے کے ساتھ میرا خوف جنون کی شکل اختیار کر رہا تھا۔ میں نے سوچا شاید وہ کوئی جادوگر ہے جو قربانی کے لیے کواری لڑکیوں کو لاتا ہے، یا پھر کوئی آرگن ٹریفکنگ کا اڈہ ہے جہاں تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر آئیں گے اور میرے جسم کے ٹکڑے کر دیں گے۔ ان خوفناک خیالوں نے مجھے نڈھال کر دیا۔ میں زمین پر بیٹھ کر رونے لگی۔ میرے آنسو میرے گالوں پر بہہ رہے تھے اور میں خدا سے مدد کی بھیک مانگ رہی تھی کہ یا اللہ مجھے اس عذاب سے نکال لے۔ مجھے بھوک منظور ہے، مجھے سڑک کی سردی منظور ہے، مگر یہ بند کمرہ اور یہ پرسرار بوڑھا مجھے منظور نہیں۔ اچانک میری نظر کمرے کے کونے پر پڑی جہاں ایک قدیم طرز کی ڈریسنگ ٹیبل رکھا تھا جس کے شیشے پر دھول کی ایک ہلکی سی تہ جمی تھی، حالانکہ باقی کمرہ بالکل صاف تھا۔ میں نے تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس کے قریب گئی۔ وہاں کچھ میک اپ کا سامان رکھا تھا جو شاید سالوں پرانا تھا اور سوکھ چکا تھا۔ یہ دیکھ کر میرا ماتھا ٹھنکا۔ یہ کمرہ کس کا ہے؟ اگر یہ مہمانوں کا کمرہ ہے تو یہاں پرانا سامان کیوں ہے؟ اور اگر کسی کا ذاتی کمرہ ہے تو وہ کہاں ہے؟ میرے دل میں وسوسے سے سر اٹھانے لگے کہ شاید اس کمرے میں پہلے بھی کوئی لڑکی لائی گئی تھی جسے مار دیا گیا
اور اب میری باری ہے۔ میں خوف سے پیچھے ہٹی، میرا پاؤں قالین میں الجھا، میں گرتے گرتے بچی۔ تبھی مجھے چھت سے کچھ عجیب سی آوازیں سنائی دی، جیسے کوئی چل رہا ہو یا شاید کوئی چیز گھسیٹی جا رہی ہو۔ میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ میں نے اوپر دیکھا مگر وہاں صرف خوبصورت نقش و نگار تھے، آوازیں مسلسل آ رہی تھیں۔ پھر اچانک کمرے کی لائٹ جل بجھ کرنے لگی، وولٹیج کم سے زیادہ ہو رہے تھے، اور اس ٹمٹماتی روشنی میں مجھے ایسا لگا جیسے کمرے کے کونے میں کوئی کھڑا ہے۔ میں نے چیخ ماری اور آنکھیں بند کر لیں، مگر جب دوبارہ کھولیں وہاں کوئی نہیں تھا۔ یہ میرا وہم تھا یا حقیقت، مجھے نہیں معلوم، مگر خوف کی شدت نے میرے اعصاب کو توڑ پھوڑ دیا تھا۔ اب مجھے یقین ہو چکا تھا کہ یہ رات میری زندگی کی آخری اور سب سے بھیانک رات ہونے والی ہے، اور وہ بوڑھا آدمی جو باہر سے فرشتہ صفت اور تہذیب یافتہ لگ رہا تھا، اندر سے کوئی درندہ ہے جو صحیح وقت کا انتظار کر رہا ہے۔ میں دروازے کے ساتھ کان لگا کر بیٹھ گئی تاکہ اگر وہ آئے تو مجھے پتہ چل سکے۔ گھنٹے گزرتے گئے، رات کا سناٹا گہرا ہوتا گیا۔ بنگلے کے اندر ایک قبرستان جیسی خاموشی تھی جو کبھی کسی ہوا کے چلنے سے کھڑکھڑانے والی کھڑکیوں کی آواز سے ٹوٹتی تھی، اور ہر آواز پر میرا دل بند ہونے لگتا تھا کہ وہ آ گیا۔ اس بند کمرے کی نرم و ملائم ریشمی چادریں اور قیمتی فرنیچر میرے لیے کانٹوں کی سیج بن چکے تھے، جہاں ہر گزرتا لمحہ میرے اعصاب پر کسی ہتھوڑے کی طرح برس رہا تھا، کیونکہ قید چاہے سونے کے پنجرے میں ہو یا لوہے کی سلاخوں کے پیچھے قید ہی ہوتی ہے۔ میں زرین جو آزاد فضاؤں میں بھوکی رہنے کی عادی تھی، اس بند کمرے کی حبس زدہ ہوا میں میرا دم گھٹتا محسوس کر رہی تھی۔ مجھے یہاں لائے ہوئے کئی دن بیت چکے تھے، باہر کی دنیا سے میرا رابطہ مکمل طور پر کٹ چکا تھا۔ مجھے نہیں معلوم سورج کب نکلتا ہے، کب غروب ہوتا ہے، بس ایک مصنوعی روشنی تھی جو ہر وقت جلتی رہتی تھی، اور ایک جان لیوا خاموشی جو میرے وجود کو نگلنے کی تڑپے تھی۔ روزانہ وقت پر دروازے کے نیچے سے کھانا سرکا دیا جاتا جو اتنا لذیذ اور عمدہ ہوتا کہ شاید میں اپنی پوری زندگی کی کمائی سے بھی نہ خرید سکتی، مگر میری حلق سے وہ نوالے کانٹوں کی طرح اترتے تھے، کیونکہ مجھے ہر وقت یہ دھڑکا لگا رہتا تھا کہ یہ شاہانہ مہمان نوازی کسی بڑے طوفان کا پیش خیمہ ہے۔ وہ بوڑھا آدمی جس نے مجھے خریدا تھا وہ دوبارہ میرے سامنے نہیں آیا تھا۔ اس کی یہ غیر موجودگی اس کی موجودگی سے زیادہ خوفناک تھی۔ میرا دماغ طرح طرح کے وسوسوں کی اماں جگہ بن چکا تھا۔ میں سوچتی تھی شاید وہ مجھے کسی دوسرے ملک سمگل کرنے کا انتظام کر رہا ہے، یا شاید وہ مجھے کسی امیر گاہک کے آگے پیش کرنے کے لیے تیار کر رہا ہے۔ میری راتیں جاگتے اور دن روتے ہوئے گزر رہے تھے۔ میں نے کئی بار دروازہ پیٹا، چیخی چلائی، مگر اس بنگلے کی دیواریں اتنی موٹی تھیں کہ میری آواز واپس پلٹ کر میرے ہی کانوں میں گونجتی تھی۔ میری خودداری جو بھوک نے توڑ دی تھی اب خوف کے ہاتھوں مزید ریزہ ریزہ ہو رہی تھی۔ مجھے اپنی وہ سڑک کی زندگی یاد آنے لگی جہاں پیٹ خالی ضرور تھا مگر میں اپنی مرضی کے مالک تھی۔ پھر ایک شام جب مایوسی کی اتھاہ گہرائیوں میں ڈوبی ہوئی قالین پر بیٹھی تھی، اچانک دروازے کے لاک میں چابی گھومنے کی آواز آئی جو اس قبرستان جیسی خاموشی میں کسی دھماکے سے کم نہ تھی۔ میرا دل زور سے دھڑکا، میں جلدی سے اٹھ کر دیوار کے ساتھ لگ گئی۔ دروازہ آہستہ سے کھلا اور وہی سفید بالوں والا معمر شخص اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں کوئی ہتھیار نہیں تھا، نہ ہی اس کے چہرے پر کوئی وحشت تھی، بلکہ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی ویرانی اور گہری اداسی تھی جو مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ وہ آہستہ قدموں سے چلتا ہوا میرے قریب آیا۔ میں خوف کے مارے کانپ رہی تھی۔ مجھے لگا شاید اب وہ اپنی قیمت وصول کرنے آیا ہے۔ میں نے اپنی آنکھیں میچ لیں اور اپنے جسم کو سکیڑ لیا، مگر اس نے مجھے چھوا تک نہیں۔ وہ بس میرے سامنے کھڑا رہا، میری سانسوں کی آواز سنتا رہا۔ پھر اس نے آہستہ سے اپنا ہاتھ اٹھایا۔ میں ڈر گئی، مگر اس نے میرے سر پر ہاتھ رکھا۔ اس کا لمس کسی شفیق بزرگ جیسا تھا، مگر حالات نے مجھے اتنا شکی نظر کر دیا تھا کہ مجھے اس میں بھی سازش نظر آئی۔ اس نے میرے بالوں کی ایک لٹ کو اپنی انگلیوں میں پکڑا، کچھ دیر اسے حسرت سے دیکھتا رہا، جیسے وہ بالوں کو نہیں بلکہ کسی بچھڑے خواب کو دیکھ رہا ہو۔ پھر اچانک اس نے ایک ہلکا سا جھٹکا دیا، میرے سر سے ایک بال اکھاڑ لیا۔ مجھے معمولی سا درد ہوا۔ میں نے حیرت سے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ وہ اس بال کو روشنی کے رخ پر کر کے دیکھ رہا تھا۔
اس کی آنکھوں میں نمی تیر رہی تھی۔ پھر اس نے بڑے ادب اور احتیاط سے اس بال کو ایک سفید رومال میں رکھا اور اپنی جیب میں ڈال لیا۔ اس نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی، کوئی حکم نہیں دیا، بس ایک گہری اور طویل نظر میرے چہرے پر ڈالی اور مڑ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ دروازہ دوبارہ لاک ہو گیا۔ میں بت بنی کھڑی رہ گئی کہ یہ کیا ماجرا تھا۔ اگر وہ میری عزت لوٹنا چاہتا تو اسے روکنے والا کوئی نہیں تھا، اگر وہ مجھے مارنا چاہتا تھا تو میں بے بس تھی، مگر وہ صرف ایک بال لے کر چلا گیا۔ یہ رویہ کسی عام انسان کا نہیں تھا۔ میرے ذہن میں یہ بات پختہ ہو گئی کہ یہ آدمی نفسیاتی طور پر بیمار ہے یا پھر کسی وہم کا شکار ہے، اور ایسے لوگ سب سے زیادہ خطرناک ہوتے ہیں کیونکہ ان کے اگلے قدم کا کوئی اندازہ نہیں ہوتا۔ اس واقعے نے میرے اندر فرار کی خواہش کو جنون میں بدل دیا۔ میں نے تہیہ کر لیا، اب میں یہاں موت کا انتظار نہیں کروں گی۔ اگلے 2 دن میں موقع کی طاق میں رہی۔ میں نے نوٹ کیا کہ دوپہر کے وقت گھر میں بالکل خاموشی ہو جاتی ہے، شاید ملازم آرام کرتے ہیں اور وہ بوڑھا آدمی کہیں باہر جاتا ہے۔ تیسرے دن جب مجھے باہر پورچ میں گاڑی کے سٹارٹ ہونے اور دور جانے کی آواز آئی، میں نے اپنی چھپائی ہوئی ہیئر پن نکالی، دروازے کے لاک میں ڈال کر گھمانے لگی۔ یہ ایک مشکل کام تھا اور میری انگلیاں زخمی ہو رہی تھیں، مگر آزادی کی تڑپ درد پر غالب تھی۔ تقریباً آدھے گھنٹے کی مسلسل جدوجہد کے بعد ایک ہلکی سی ٹک کی آواز آئی اور لاک کھل گیا۔ میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ میں نے لرزتے ہاتھوں سے دروازہ کھولا۔ سامنے کوریڈور خالی تھا، گھر میں ہو کا عالم تھا۔ میں بلی کی طرح دبے پاؤں، میرا ہر قدم دل کی دھڑکن کے ساتھ اٹھ رہا تھا۔ میں سیڑھیوں سے نیچے اتری، ہال بالکل خالی تھا، وہاں لگی پینٹنگز مجھے گھورتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ میں مرکزی دروازے کی طرف لپکی، مگر وہ مقفل تھا، اس پر لوہے کی بھاری سلاخیں چڑھی تھیں۔ میں نے مایوس ہو کر ادھر ادھر دیکھا۔ مجھے کچن کے راستے کے پاس ایک اور چھوٹا دروازہ نظر آیا جو شاید پیچھے کے صحن یا سٹور روم کی طرف جاتا تھا۔ میں اس امید پر ادھر بڑھی کہ شاید وہاں سے باہر نکلنے کا کوئی راستہ مل جائے۔ وہ دروازہ نیم وا تھا۔ میں نے اسے دھکیلا تو سامنے گھپن دے رہا تھا۔ نیچے کی طرف سیڑھیاں اتر رہی تھیں، وہاں سے ایک عجیب سی پرانی اور بند کمرے کی بو آ رہی تھی، جیسے پرانی کتابوں اور دھول کی بو ہوتی۔ میرا دل کہہ رہا تھا کہ واپس مڑ جاؤ، مگر پکڑے جانے کا خوف مجھے آگے دھکیل رہا تھا۔ میں نے دیوار کا سہارا لے کر نیچے اترنا شروع کیا۔ اندھیرا اتنا گہرا تھا کہ مجھے اپنا ہاتھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ نیچے پہنچ کر میرا پاؤں کسی چیز سے ٹکرایا اور وہیں دیوار پر مجھے سوئچ بورڈ محسوس ہوا۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے بٹن دبایا، ایک مدھم سی زرد روشنی جل اٹھی۔ میرے سامنے جو منظر روشن ہوا اس نے میرے ہوش اڑا دیے۔ میں اپنی جگہ پر ساکت رہ گئی، کیونکہ وہ کوئی باہر جانے کا راستہ نہیں تھا، نہ ہی کوئی عام سٹور روم تھا، بلکہ وہ ایک بہت بڑا ہال تھا جو کسی قدیم عجائب گھر یا یادگار کی طرح سجایا گیا تھا۔ وہاں دیواروں پر سینکڑوں تصویریں لگی ہوئی تھیں، فرش پر جگہ جگہ شیشے کے باکس رکھے تھے جن میں کپڑے، کھلونے اور جوتے ترتیب سے سجے تھے، مگر جس چیز نے میری روح کو فنا کیا اور میرے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی، وہ میرے سامنے دیوار پر لگی ایک بڑی سی تصویر تھی جس کے گرد تازہ پھول رکھے تھے۔ اس تصویر میں موجود لڑکی کی شکل ہو بہو میرے جیسی تھی، بالکل وہی آنکھیں، وہی ناک اور وہی خد و خال، مگر وہ تصویر پرانی تھی۔ اس کے نیچے جو تاریخ پیدائش اور وفات لکھی تھی وہ دیکھ کر میرا دماغ چکرا گیا۔ مجھے لگا میں پاگل ہو جاؤں گی، کیونکہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ تہخانے کی زرد اور بیمار سی روشنی میں میرے سامنے دیوار پر جو تصویر لگی تھی وہ محض ایک تصویر نہیں تھی، بلکہ میرے لیے ایک ایسا آئینہ تھا جس نے میرے وجود کو ہلا کر رکھ دیا تھا، کیونکہ اس فریم میں قید مسکراتی ہوئی لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ ہو میں تھی۔ وہی آنکھیں، وہی ناک، وہی ہونٹ اور وہی پیشانی، یہاں تک کہ ٹھوڑی پر موجود ہلکا سا تل بھی وہی تھا۔ فرق صرف اتنا تھا کہ اس لڑکی کے چہرے پر خوشحالی اور سکون تھا، میرے چہرے پر زمانے کی دھول اور بھوک کے سائے تھے۔ میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس تصویر کو دیکھ رہی تھی، میرا دماغ چکر کھا رہا تھا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ کیونکہ تصویر کے نیچے لکھی ہوئی تاریخیں بتا رہی تھیں یہ تصویر میری پیدائش سے کئی سال پہلے کی ہے، اور اس لڑکی کی موت اس وقت ہوئی جب میں شاید پیدا ہو رہی تھی۔ یہ دیکھ کر میرے دل میں ایک عجیب سا خوف بیٹھ گیا۔ کیا میں کوئی روح ہوں
یا پھر یہ لڑکی میری کوئی ہم شکل ہے جو اس کی یاد میں اس پاگل بوڑھے نے یہ پورا عجائب گھر سجا رکھا تھا۔ میں نے لرزتے ہاتھوں سے پاس پڑے شیشے کے باکس کو چھوا جس میں ایک چھوٹے بچے کا فراق اور کچھ کھلونے رکھے تھے جن پر مٹی کی ایک تہہ جمی ہوئی تھی۔ یہ منظر کسی کسائی خانے کا نہیں تھا جیسا میں نے سوچا تھا، بلکہ یہ تو یادوں کا قبرستان تھا جہاں ہر چیز ایک خاص ترتیب اور محبت سے رکھی گئی تھی۔ مگر سوال یہ تھا کہ میرا یہاں کیا کام، اور وہ بوڑھا میرے بال کیوں لے گیا تھا؟ کیا وہ مجھے اس مردہ لڑکی کے بدلے قربان کرنا چاہتا ہے، یا پھر مجھے اس لڑکی کا روپ دے کر اپنی تسکین کرنا چاہتا ہے؟ ان خوفناک وسوسوں نے میرے ہوش اڑا دیے۔ میں وہیں زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی کیونکہ میرے پیروں میں کھڑے رہنے کی سکت نہیں رہی تھی۔ کمرے کی خاموشی مجھے کاٹ رہی تھی اور وہ تصویر مسلسل مجھے گھور رہی تھی جیسے مجھ سے کچھ کہنا چاہتی ہو۔ میں اسی سکتے کی حالت میں تھی۔ اچانک میرے سر پر چھت سے بھاری قدموں کی آوازیں آنے لگیں، پھر باہر پورچ میں گاڑی رکنے کی آواز آئی جسے سن کر میرا دل سینے سے باہر آنے کو ہوا۔ مجھے فوراً احساس ہوا کہ وہ بوڑھا واپس آ گیا ہے، اب میری چوری پکڑی جائے گی۔ میں نے بھاگنے کے لیے ادھر ادھر دیکھا مگر وہاں سے نکلنے کا واحد راستہ وہی سیڑھیاں تھیں جہاں سے وہ نیچے آ رہا تھا۔ میں نے خود کو چوہے کی طرح اس جال میں پھنسے ہوئے محسوس کیا۔ خوف کے مارے ایک بڑے باکس کی اوٹ میں چھپ گئی تاکہ اس کی نظر مجھ پر نہ پڑے۔ سیڑھیوں کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی، پھر بھاری قدموں کی آواز تیزی سے نیچے کی طرف بڑھنے لگی۔ ہر قدم کے ساتھ میری موت قریب آ رہی تھی اور میں نے اپنی آنکھیں زور سے بند کر لیں۔ اللہ سے دعائیں مانگنے لگی، کاش یہ زمین پھٹ جائے اور میں اس میں سما جاؤں، کیونکہ اس پرسرار بوڑھے کا سامنا کرنے کی مجھ میں ہمت نہیں تھی۔ قدموں کی آواز بالکل قریب آ گئی اور پھر وہ تہہ خانے میں داخل ہوا۔ اس کی سانسیں پھولی ہوئی تھیں جیسے وہ بھاگتا ہوا آیا ہو۔ اس کے ہاتھ میں ایک لفافہ تھا۔ اس نے اندر آتے ہی ادھر ادھر دیکھا۔ جب اس کی نظر مجھ پر پڑی جو کونے میں سہمی ہوئی کانپ رہی تھی، وہ وہیں رک گیا۔ اس لمحے کمرے میں موت جیسا سناٹا چھا گیا۔ میں نے سوچا اب یہ مجھ پر جھپٹے گا اور میری جان لے لے گا۔ میں نے روتے ہوئے ہاتھ جوڑ دیے، گڑ گڑاتے ہوئے کہا، خدا را مجھے مت مارنا، میں غلطی سے یہاں آ گئی تھی، میں قسم کھاتی ہوں میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گی، مجھے جانے دو، مجھے جانے دو، مجھے تمہارے پیسے نہیں چاہیے، بس مجھے زندگی بخش دو۔ میری آواز خوف سے کانپ رہی تھی اور آنسو میرے گالوں پر بہہ رہے تھے، مگر اس بوڑھے نے میری بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ بس ساکت کھڑا مجھے دیکھتا رہا۔ اس کے چہرے پر غصہ نہیں تھا بلکہ ایک عجیب سی کیفیت تھی جسے میں سمجھنے سے قاصر تھی۔ اس کی آنکھوں میں کیسی چمک اور نمی تھی جو وحشت کی نہیں بلکہ کسی اور جذبے کی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ میری طرف بڑھا۔ میں ڈر کر مارے پیچھے کھسکتی رہی یہاں تک کہ میری پیٹھ دیوار سے لگ گئی اور میرے پاس بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں بچا۔ وہ میرے بالکل سر پر آ کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے ڈرتے ہوئے اپنا چہرہ گھٹنوں میں چھپا لیا۔ اب وار ہوگا، مگر وار نہیں ہوا، بلکہ مجھے اپنے سر پر ایک کانپتا ہوا ہاتھ محسوس ہوا جس کا لمس انتہائی نرم اور شفیق تھا۔ میں نے چونک کر سر اٹھایا تو دیکھا وہ بوڑھا میرے سامنے زمین پر بیٹھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑیاں بہہ رہی ہیں۔ اس کے ہاتھوں میں موجود کاغذ زمین پر گر گیا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے میرا چہرہ تھام لیا۔ اس کا پورا وجود جذبات کی شدت سے لرز رہا تھا اور وہ میری آنکھوں میں ایسے دیکھ رہا تھا جیسے کوئی پیاسا پانی کو دیکھتا ہے۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ مجھے مار کیوں نہیں رہا؟ یہ رو کیوں رہا ہے؟ اس نے اپنی انگلیوں سے میرے آنسو صاف کیے، پھر مجھے اپنے سینے کی طرف کھینچا۔ میں نے مزاحمت کرنی چاہی مگر اس کی گرفت میں عجیب سی محبت اور اپنائیت تھی جس نے مجھے بے بس کر دیا۔ اس نے مجھے زور سے اپنے سینے سے لگا لیا، اتنا زور سے کہ مجھے اس کے دل کی دھڑکن صاف سنائی دینے لگی جو میرے دل کی دھڑکن کے ساتھ ہم آہنگ ہو رہی تھی۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا، اس کے آنسو میرے کندھوں کو بھگو رہے تھے۔ مجھے لگا جیسے صدیوں کا کوئی بچھڑا مسافر اپنی منزل پر پہنچ گیا ہو۔ اس نے میرا ماتھا چوم لیا، پھر بھرائی آواز میں وہ الفاظ کہے جنہوں نے میرے پیروں تلے سے زمین نکال دی اور میری روح کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ اس نے ہچکیوں کے درمیان کہا، میری بچی، میری جان، ڈرو مت، میں تمہیں مارنے نہیں آیا، میں تو تمہیں زندگی دینے آیا ہوں۔ تم میری زینب کی نشانی ہو، تم کوئی لاوارث نہیں ہو، تم میری خون ہو، تم میری پیاری نواسی ہو جسے میں نے آخر کار ڈھونڈ ہی لیا۔ اس کے منہ سے نواسی کا لفظ سن کر
مجھے لگا جیسے وقت تھم گیا ہے اور کائنات کا سارا نظام رک گیا ہو۔ میرے کانوں میں یہ لفظ بار بار گونج رہا تھا، مگر میرا دماغ اسے قبول کرنے سے انکاری تھا، کیونکہ ایک سڑک پر رلنے والی کوڑے کے ڈھیر سے رزق تلاش کرنے والی لڑکی کسی محل کی وارث کیسے ہو سکتی ہے؟ میں نے بے یقینی اور حیرت کے عالم میں خود کو اس کے حصار سے آزاد کروایا اور پیچھے ہٹ کر دیوار سے لگ گئی۔ میری آنکھیں پھٹی ہوئی تھیں، سانس سینے میں اٹکی ہوئی تھی۔ میں نے کانپتی آواز میں کہا، یہ جھوٹ ہے، یہ کوئی نیا جال ہے۔ آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ میں تو ایک لاوارث ہوں، میرا کوئی نہیں ہے۔ آپ مجھے پاگل بنا رہے ہیں تاکہ میرا بھروسہ جیت کر مجھے مار سکیں۔ میں چیخ رہی تھی، رو رہی تھی، کیونکہ میری زندگی نے مجھے کبھی خوشی کا منہ نہیں دکھایا تھا، اس لیے مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ خوشی میرے دروازے پر دستک دے سکتی ہے۔ وہ بوڑھا آدمی جو اب بھی زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھا تھا، اس نے اپنے آنسو پونچھے اور وہ کاغذ کا ٹکڑا جو اس کے ہاتھ سے گر گیا تھا دوبارہ اٹھایا اور میری طرف بڑھاتے ہوئے انتہائی نرم لہجے میں بولا، زرین میری جان، یہ جھوٹ نہیں ہے، یہ سائنس ہے، یہ حقیقت ہے، یہ ڈی این اے رپورٹ ہے جو کبھی جھوٹ نہیں بولتی۔ یاد کرو اس رات جب میں نے تمہارا بال اکھاڑا تھا، میں نے کسی جادو ٹونے کے لیے نہیں بلکہ اس ٹیسٹ کے لیے لیا تھا، کیونکہ جب میں نے تمہیں سڑک پر دیکھا میرا دل گواہی دے رہا تھا، مگر میرا دماغ ثبوت مانگ رہا تھا، اور آج یہ ثبوت میرے ہاتھ میں ہے۔ تم میری زینب کی بیٹی ہو، تم میری وہی گڑیا ہو جو 17 سال پہلے اس منحوس زلزلے میں گم ہو گئی تھی۔ میں نے لرزتے ہاتھوں سے وہ کاغذ پکڑا، حالانکہ میں ان طبی اصطلاحات کو نہیں سمجھتی تھی، مگر اس پر لکھا میرا وہ 99.9% کا نام اور ارسلان کا نام اور نیچے ہندسہ صاف بتا رہا تھا کہ ہمارا خون ایک ہے۔ میں نے نظر اٹھا کر دیوار پر لگی اس تصویر کو دیکھا، پھر ارسلان کے چہرے کو جس میں مجھے اپنے خدوخال کی جھلک نظر آنے لگی۔ وہ اٹھ کر میرے قریب آیا، اس نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور بتانا شروع کیا کہ 17 سال پہلے عظمیت میں آنے والے زلزلے نے میرا ہنستا بستا گھر اجاڑ دیا تھا۔ میری اکلوتی بیٹی زینب اور اس کا شوہر ملبے تلے دب کر مر گئے تھے۔ میں دیوانوں کی طرح ملبہ ہٹاتا رہا۔ مجھے ان کی لاشیں تو مل گئیں، مگر ان کے ساتھ سوئی ہوئی میری 6 ماہ کی نواسی یعنی تم وہاں نہیں تھی۔ تمہارا پالنا خالی تھا۔ میں نے سالوں تمہیں ڈھونڈا، پولیس اسٹیشن گیا، اسپتالوں کی خاک چھانی، یتیم خانوں کے چکر لگائے، مگر تمہارا کہیں پتہ نہ چلا۔ سب نے کہا وہ بچی مر گئی ہوگی، اسے بھول جاؤ، مگر میرا دل کہتا تھا میری نسل زندہ ہے، میرا خون کہیں نہ کہیں سانس لے رہا ہے۔ اور پھر خدا نے میری سن لی۔ اس رات جب میں نے تمہیں سردی میں ٹھٹھرتے ہوئے دیکھا، تمہاری آنکھوں نے مجھے وہیں روک لیا۔ وہ آنکھیں بالکل میری زینب جیسی تھیں۔ میں نے تمہیں 4 لاکھ کا لالچ دے کر اس لیے بلایا کیونکہ میں تمہیں اپنی نظروں سے دور نہیں کرنا چاہتا تھا۔ مجھے ڈر تھا اگر میں نے تمہیں اسی وقت بتا دیا تو تم مجھے پاگل سمجھ کر بھاگ جاؤ گی، یا شاید تم کوئی بہروپیہ ہوگی۔ اس لیے میں نے تمہیں یہاں قید رکھا تاکہ تسلی کر سکوں۔ مجھے معاف کر دو میری بچی، میں نے تمہیں بہت خوف زدہ کیا، میں نے تمہیں بھوکا رکھا، تمہیں تکلیف دی، مگر میرا مقصد تمہیں اذیت دینا نہیں تھا بلکہ اپنی کھوئی ہوئی امانت کو پہچاننا تھا۔ یہ سب سن کر میرے اندر کی ساری مزاحمت دم توڑ گئی، میرے آنسوؤں کا بند ٹوٹ گیا۔ مجھے اپنا بچپن یاد آنے لگا جو ایک یتیم خانے میں گزرا تھا، جہاں مجھے بتایا گیا تھا کہ مجھے ملبے سے ریسکیو ورکرز نے نکالا تھا، میرا کوئی والی وارث نہیں تھا۔ مجھے وہ ساری راتیں یاد آ گئیں جب میں اللہ سے شکوہ کرتی تھی کہ تو نے مجھے کیوں پیدا کیا، میرا اس دنیا میں کون ہے، اور آج مجھے میرے ہر سوال کا جواب مل گیا تھا۔ میں نے آگے بڑھ کر ان کے ہاتھ تھام لیے، ان کو چومنے لگی۔ وہ ہاتھ جو مجھے موت کے ہاتھ لگتے تھے اب مجھے دنیا کے سب سے مضبوط سہارا محسوس ہو رہے تھے۔ انہوں نے مجھے اٹھایا اور دوبارہ گلے لگا لیا۔ ہم دونوں تہہ خانے میں کھڑے رو رہے تھے، مگر یہ آنسو دکھ کے نہیں تھے بلکہ تشکر اور ملن کے تھے۔ اس نے میرے بالوں کو سہلاتے ہوئے کہا، آج کے بعد تمہیں کبھی بھوک کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، آج کے بعد تمہیں کوئی گندی نظر سے نہیں دیکھے گا، تم اس گھر کی مالکن ہو، یہ سب کچھ تمہارا ہے۔ وہ مجھے سہارا دے کر ان منحوس سیڑھیوں سے اوپر لے گئے۔ وہ تہہ خانہ جہاں میں نے موت کو قریب سے دیکھا تھا اب پیچھے رہ گیا تھا، اور ہم اوپر روشن حال میں آ گئے تھے۔
ارسلان نے ملازموں کو آواز دی۔ سب بھاگتے ہوئے آئے۔ اس نے سب کے سامنے اعلان کیا، دیکھو یہ میری گمشدہ نواسی ہے، یہ آج سے اسی گھر کی بیٹی ہے۔ ملازم جو مجھے حقارت سے دیکھتے تھے اب سر جھکا کر کھڑے تھے۔ میں نے خود کو آئینے میں دیکھا۔ میری حالت اب بھی خراب تھی، کپڑے میلے تھے، بال بکھرے ہوئے تھے، مگر میری آنکھوں میں وہ خوف ختم ہو چکا تھا جو مجھے سونے نہیں دیتا تھا۔ اس رات میں اس مخمل کے بستر پر سوئی جس پر میں پہلے کانٹوں کی طرح لیٹتی تھی، مگر آج وہ بستر مجھے ماں کی گود جیسا نرم لگ رہا تھا۔ وہ میرے سرہانے بیٹھے رہے، مجھے لوریاں سناتے رہے جیسے میں کوئی چھوٹی بچی ہوں۔ مجھے نیند آ رہی تھی اور میں سوچ رہی تھی کہ انسان کی تقدیر بھی کتنی عجیب ہوتی ہے۔ کبھی وہ آسمان سے زمین پر پٹک دیتی ہے اور کبھی کوڑے کے ڈھیر سے اٹھا کر محلوں میں بٹھا دیتی ہے۔ وہ 4 لاکھ جو میں نے اپنی عزت کی قیمت سمجھی تھی، دراصل وہ میری واپسی کا نذرانہ تھا۔ اس رات مجھے پہلی بار احساس ہوا کہ پیٹ کی بھوک مٹ سکتی ہے، جسم کی تھکن اتر سکتی ہے، مگر جو خلا اپنوں کے بغیر روح میں ہوتا ہے وہ صرف اپنوں کے ملنے سے ہی بھرتا ہے۔ میں نے نیند کی وادی میں اترتے ہوئے اس مہربان آدمی کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا اور دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کیا جس نے مجھے اندھیروں سے نکال کر روشنی عطا کی تھی، اور میری کہانی جو ایک ٹریجڈی لگ رہی تھی اب ایک خوبصورت موضوع پر تمام ہوئی۔ اب میں زرین لاوارث نہیں تھی بلکہ زرین ارسلان تھی، اور یہ گھر میرا تھا جہاں اب صرف محبت بسنی تھی، خوف نہیں۔ دوستو، ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا بھی مت بھولیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔